نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداه على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں اور اللہ سے راضی ہونے والے ہیں. حضرات محترم، اسی مناسبت سے ہمارے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو شہید کیے گئے. اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو ناانصافی ہوگی. اور ایسے خلیفہ کہ کسی پیغمبر نے اپنی بیٹی کسی امتی کو ایک کے بجائے 2 دیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت بی بی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے عقد میں دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی بارگاہ سے آپ کو 2 نور عطا کیے گئے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی صفت ہے، عظمت ہے، اور آپ تیسرے خلیفہ ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لکھا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد آپ مسلمان ہوئے ہیں. آپ اول مسلمانوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے ایک کرسی کے ساتھ باندھ دیا اور آپ کا چچا حکم کہتا ہے کہ اے عثمان،
میں اس وقت تک کہ تمہاری رسیاں نہیں کھولوں گا جب تک کہ تم اپنے پرانے دین پر واپس نہ آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم خدا کی میں یہاں پر مر جاؤں گا مگر میں واپس اپنے لوٹے ہوئے دین میں نہیں آؤں گا، میں اسلام سے برگشتہ نہیں ہوں گا۔ جب آپ کے چچا نے آپ کا یہ عزم دیکھا تو رسیاں کھول دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان الحمید کو 2 مرتبہ اپنے دور میں لکھوایا ہے، اور حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم احد کے پہاڑ پر تھے۔ یکایک وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے احد تو ٹھہر جا کہ تیرے اوپر صرف ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ہمارے نبی غیب داں نبی آپ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید، یعنی آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی پیشن گوئی کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کی پیشن گوئی کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاملہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث کریمہ وارد ہیں۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف میں حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آئندہ میں ہونے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ ہمارا غیب داں نبی آئندہ ہونے والے زمانوں کے اندر جو فتنہ و فساد پیدا ہونے والا ہے اس کا ذکر فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب سر پر کپڑا ڈالے ہوئے ادھر سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس روز ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے یہ الفاظ سن کر میں اٹھا اور اس شخص کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا رخ کیا اور پوچھا کیا یہ شخص ان فتنوں میں ہدایت پر ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہی وہ شخص ہے جو اس وقت جب فتنے برپا ہوں گے تو یہ ہدایت پر ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا اے عثمان تم فتنوں میں گھر جاؤ گے، لوگ تم پر تہمتیں لگائیں گے لیکن اس وقت تم سچے ہوگے، تم ہدایت پر ہوگے۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو آپ کی سخاوت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک شخص آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکیاں شادی کے لائق ہو گئی ہیں، مجھے کچھ مدد چاہیے، کچھ نذرانہ چاہیے، آپ عطا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ عثمان کے گھر چلے جاؤ۔ اب وہ شخص، وہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے اور دروازے پر دستک دینے ہی والے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی لونڈی کو ڈانٹ رہے ہیں، اے لونڈی تو نے چراغ کی بتی اتنی تیز کر دی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جلے گا، اس کی لو کم کرنا تو تیل کم جلے گا۔ اللہ اکبر، وہ صحابی یہ آواز سن کر واپس ہو گئے۔ جو اپنی لونڈی کو، جو اپنی کنیز کو تیل زیادہ جلنے پر ڈانٹ رہا ہو تو وہ کیا مجھے مدد کرے گا، وہ مجھے کیا دے گا۔ پھر دوسرے دن بارگاہ رسالت میں پہنچے، وہی معروضہ پیش کیا تو سرکار نے پھر فرمایا عثمان کے گھر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہی دروازے پر دستک دینے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا، اندر سے آواز آئی اے لونڈی تو نے آٹے میں نمک زیادہ کیوں ڈال دیا۔ اب یہ صحابی اور پریشان کہ یہ نمک پر اپنی لونڈی کو پوچھ پرچھ کر رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا۔ پھر آپ واپس ہو گئے۔ اللہ الصمد، پھر سرکار کی بارگاہ میں تیسرے دن حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی معروضہ پیش فرمایا تو آقا سے فرمایا جاؤ عثمان کے گھر چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، سرکار کی بات پیش فرمائی۔ حضرت عثمان ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تم 2 دن سے مسلسل آ کر واپس چلے جا رہے تھے، کیا بات تھی؟ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ حضرت بات دراصل یہ تھی آپ نے پہلے دن مجھے جو ہے تو لونڈی کو آٹے پر لو پر ڈانٹا، دوسرے دن نمک پر، تو میں نے کہا ایسا کنجوس انسان مجھے کیا دے گا۔ لیکن وہ صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شخص سے کہا ارے بابا کیا کہتا ہے، یہ جو مال ہے، یہ جو زر ہے، میں تو صرف رکھوالا ہوں، اس کے مالک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے تمہیں بھیجایا ہے، جتنا چاہو لے کر چلے جاؤ۔ آپ نے ان کو بے شمار دولت عطا فرمائی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات محترم، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کے بارے میں جو رافضی حضرات، جو خارجی حضرات آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ جو کہنے والے ہیں، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ خلفائے راشدین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت صحابہ کے بارے میں، کیونکہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر تم میرے کسی بھی صحابہ کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں۔ کس کے مانند ہیں؟ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم کسی کی بھی پیروی کرو۔ اب میں آپ کو بتاؤں صحابہ کی تعریف کیا ہے۔ وہ صحابی جو آقا کی بارگاہ میں زندگی میں صرف ایک مرتبہ حاضر ہوئے، ایمان لائے، کلمہ طیبہ پڑھا، اور پھر دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں انہیں حاضری دینے کی وقت مہلت نہ مل سکی،
وہ سب سے ادنا صحابی ہے۔ کون ہے وہ؟ سب سے ادنا صحابی، جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضری دی، سرکار کو بحالت ایمان میں ایک بار دیکھا، وہ صحابی۔ اور وہ صحابی کا مرتبہ کیا ہے جانتے ہو؟ کتنا بڑا غوث ہو، کتنا بڑا ابدال ہو، قطب ہو، اوتاد ہو، وہ ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تابعی کے پاؤں کی، تابعی اسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھا۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا۔ تو صحابی کے دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں، اور تابعی کے دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، جو تابعی ہے، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی تابعی کے پاؤں کی دھول مٹی مل جائے، میں اسے اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ وہ تابعی کا مرتبہ، تو صحابہ کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے زبردست صحابی، جن کو اللہ کے رسول نے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو میدان بدر میں آپ حاضر نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کی جو مال غنیمت تھا اس میں بھی آپ کو حصہ نصیب فرمایا، یعنی آپ کو میدان اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اب آپ جنگ بدر میں کیوں نہیں شامل ہوئے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ بیمار تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے ان کو مدینہ پاک میں ہی رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ میدان بدر میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان بدر کی خوشخبری، جنگ بدر کی خوشخبری لے کر جب مدینہ طیبہ آپ حاضر ہوئے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا رہے تھے۔ آپ کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا، آپ وہاں بھی موجود نہ تھے، اور جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان تھی اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ کیوں موجود نہیں تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا، اور مکہ کے لوگوں نے سرکار کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ تو صلح کے لیے آپ اجازت کے لیے وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ بھیجا تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کے بڑی محبت کرتے تھے، تو سرکار نے ان کو وہاں بھیجا۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے منع فرما دیا اور کہہ دیا کہ نہیں، اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آئے تھے تو مکہ والوں نے کہا، اے عثمان تم آئے ہو تو تم کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم عمرہ کر لو، تم عمرہ کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، میرا نبی نہیں تو میں بھی نہیں، آپ نے عمرہ نہیں کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ اور دوسری عظمت یہ کہ جب آپ نے بیعت رضوان لی، جب آپ نے 1500 صحابہ اکرام کے ہاتھ پر بیعت لی، صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی، اس وقت حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہیں تھے، لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے،
یعنی آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غائبانہ بھی بیعت لی. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظمت ہے کہ آپ نے اپنی جان دینا پسند فرمایا لیکن مدینہ پاک میں خون کا بہانا پسند نہیں فرمایا. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کو شہید کر دیا گیا. وہ غلط فہمی یہ تھی، ایک غلط فہمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. ابھی بیان کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے والے تھے تو آپ اس وقت قرآن مجید پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. آپ روزے سے تھے اور روزے سے ہونے کے بعد جب بلوائیوں نے دیوار کھود کر آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا تو آپ کا سر پھٹا اور قرآن کی وہ آیت کریمہ جس کے اوپر آپ کا خون گرا ہے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر آپ کا خون گرا ہے اور آپ وہیں شہید ہو گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. چلیے ذرا